شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 53 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بات چل رہی تھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی۔ ان کو اللہ پاک نے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا اس قوم کا نام تھا قوم سمود، اور یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی اس علاقے کا نام تھا حجر۔ حجر کے علاقے میں رہتی تھی، اور ان کے اندر بھی جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ شرک کی تھی۔ باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، مالا مال لوگ تھے، اور بڑے ڈیل ڈول کے، بڑے طاقتور، بڑے قداور، بڑے فنون اور صنعت سے مالا مال قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنائے، کمرے بنائے، ساری نعمتیں تھیں۔ لیکن ان ساری خوبیوں کے بیچ ایک بہت بڑی روحانی کمزوری اور بیماری موجود تھی جو شرک کی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس طرح جسمانی امراض کے علاج کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے جو باطن کے، قلب کے، دل کی بیماریاں ہیں، امراض ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ قابل علاج ہوتے ہیں، اور اس کی فکر کرنا اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ پاک کے پیغمبر گئے حضرت صالح علیہ السلام، ان سے بات کی تو انہوں نے جواب میں کہا اطیرنا بک وبمن معک، کہا پیغمبر ماننا تو دور کی بات ہے، آپ کے آنے کے بعد ہم پر یہ نحوست پڑ گئی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے، ہم تقسیم ہو گئے، ہم پر قحط سالی آ گئی، اور زمینیں خشک ہو گئی، بارشیں بند ہو گئی، تو یہ سارا سسٹم خراب ہوا آپ کے آنے اور آپ کی اس بات اور دعوت کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ آپ بھی منحوس ہیں، جو آپ کے متبعین پیروکار ہیں وہ بھی منحوس ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا وجود منحوس نہیں ہے، تم پر نحوست تمہاری بدعملی ہے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے تم پہ نحوست پڑ گئی ہے، تم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہو، لہٰذا اس کو قبول کر لو۔ وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا قوم نے۔ وہ منصوبہ کیا تھا کہ اس حجر کے علاقے میں 9 افراد تھے جو اس علاقے کے بڑے سرپھرے بدماش قسم کے لوگ تھے، اور ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، جیسے ہوتا ہے ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں بعض لوگ اپنی طاقت کو جمع کر کے، افراد کو جمع کر کے ایک غلط بنیاد پر جتھے بنا لیتے ہیں، تو یہ فلاں کی جماعت ہے، فلاں کا گروہ ہے، فلاں کا گروپ ہے،
اور ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے سرغنے بدمعاش کہلاتے ہیں۔ تو اس علاقے میں 9 بڑے بڑے گروہ تھے اور ان پر ایک ایک سرغنہ بدمعاش تھا۔ اب انہوں نے جب محسوس کیا کہ بھئی اس آنے والے شخص کی دعوت سے تو لوگ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اور لوگوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو رہی ہے، ماحول میں فرق آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک جگہ کا ماحول خیر کی طرف آتا ہے تو شر اور برائی کی دکانیں اور مراکز تو بند ہوں گی، ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا۔ ایسے موقعوں پر یہی طبقہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف استعمال ہوتا ہے دوست۔ جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ شخص، یہ فرد، یہ عالم، یہ داعی، یہ حق گو، اس کی محنت سے علاقے کے ماحول پہ اثر پڑ رہا ہے، پہلے لوگ نشے کرتے تھے، چرس پیتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اب یہ جو ہے نہیں ہو رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارے غلط کاروبار کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے آپس میں مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ہیں تو الگ الگ لیکن غلط کام پہ جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہو کر اس شخص کو اور اس کے متبعین کو ایک رات میں ان کا قصہ مکا دیں گے، ختم، جا کے حملہ آور ہو جائیں گے، ان کے گھروں پر چھوٹی سی تعداد ہے، ان کو قتل کر دیں گے اور پھر شہر سے نکل جائیں گے۔ کچھ دن بعد آئیں گے، لوگ کہیں گے کہ بھئی ایسا حادثہ ہوا، ہم کہیں گے اچھا ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو آپ خود غور کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، جی آپ تو نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ اس کا۔ ایک پوری ترتیب، ایک پلاننگ بن گئی کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس پیغمبر کے متبعین پیروکاروں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور اس علاقے میں 9 سرغنے تھے۔ سرغنہ سمجھ گئے نا؟ میں نے عرض کیا کہ ایک گروہ کا جو بڑا بدمعاش ہوتا ہے، 9 سرغنے تھے۔ یفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، یعنی 100% شر ہی شر تھا، اس میں کوئی خیر کا پہلو ہی نہیں تھا۔ قالوا تقاسموا باللہ، ان 9 سرغنوں نے آپس میں بیٹھ کر اللہ کے نام کی قسم کھائی۔ یہ ایک تشبیہی جملہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے اپنا رب، لیکن جب لوگ اپنی کسی بات کو پختہ کرتے تھے تو یاد رکھیں ہر مذہب میں، ہر قوم کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے آپس کی بات کو مضبوط کیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں وہ جس بات کو مضبوط کرنے کا تصور ہے اس کو اللہ پاک تعبیر فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی اور کہا لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم راتوں رات شب خون مار دیں گے۔ شب خون مارنا ہوتا ہے یعنی رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر اگر کوئی وارث دعوے دار اٹھا اور کہا کہ جی ہمارا بندہ مارا گیا، ہمارا فرد مارا گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو ان لوگوں کے مرنے کی جگہ پہ موجود ہی نہیں تھے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ان کا منصوبہ کیا تھا کہ مار کے پھر شہر سے غائب ہو جائیں گے۔ لوگ تو صبح اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ جی ہم لوگ تو شہر میں ہی نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے ہم تو وہاں موجود ہی نہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو بڑے کھرے سچے لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان 9 سرغنوں نے ایک تدبیر بنائی، ایک تدبیر بنائی، لیکن وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی ان کے مقابلے میں ایک تدبیر بنائی۔
ایک تو انسان کی تدبیر ہے نا، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے سب کچھ فیل ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے بھی تدبیر بنائی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جن کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب دیکھ لو ان کی بنائی ہوئی تدبیر کا کیا انجام ہوا، کہ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ بے شک ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اب دیکھ لو آ کے عبرت کی آنکھ سے، یہ ان کے گھر ہے جو منہ کے بل گرے ہوئے ہیں بسبب ان کے ظلم کے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس بات کے اندر بڑی عبرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں ان کے لیے تو عبرت کی باتیں ہیں، اور جو نہیں چاہتے تو 30 پارے قرآن بھی ہو وہ نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ہے انجام حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ 9 سرغنے تھے، بات آئی آپ کے سامنے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ شخص آ کے ہمارا کام خراب کر رہا ہے، تو باوجود اس کے کہ یہ 9 الگ الگ جتھے تھے، جماعتیں الگ الگ تھیں، لیکن ایک اصولی بات یاد رکھیں، ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ وہ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی کہ غلط افراد جہاں پر بھی ہو نا، غلط افراد جہاں بھی ہو، ان کے سگنلز ایک بوسٹر سے آتے ہیں۔ بوسٹر جانتے ہیں؟ موبائل کے بوسٹر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اس سے سگنلز پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ سگنلز ہے تو آپ کی جیز کی، ٹیلی نور کی، وارد کی، فلاں فلاں سم چل رہی ہے۔ اب جس علاقے میں جس سم کا بوسٹر لگا ہے تو وہاں سے اس کے سگنلز پاس ہوتے ہیں اور اس سم کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو فرمائے غلط لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے، لیکن ایک بات قدر مشترک ہے کہ ان غلط افراد کے سگنلز کا بوسٹر ایک ہوتا ہے پیچھے۔ اس لیے جو آپ کو الگ الگ موضوعات کے لوگ نظر آتے ہیں نا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ہر ایک جو ہے نا وہ بزر جمہر بن کر دین کو تختہ مشق بنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ نئی نئی بات، نئی نئی تحقیقات، ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو ایک بات یاد رکھیں، کبھی اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مت رکھیں کہ یہاں والا الگ ہے، ہندوستان والا الگ ہے، اور ساؤتھ افریقہ والا الگ ہے، کینیڈا والا الگ ہے، جرمنی والا الگ ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ ظاہراً الگ ہے لیکن پیچھے سے ان کا بوسٹر ایک ہوتا ہے، ان کی تنخواہ ایک جگہ سے آتی ہے۔ آسان الفاظ میں عرض کر دوں تو اس لیے جب غلط چیز ہوتی ہے تو اس میں پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام، دین حق، یہ بالاتفاق باطل کے نزدیک ان کا واحد دشمن ہوتا ہے، جس پر یہ سب آ کے شریک ہو جاتے ہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان 9 نے بیٹھ کر آپس میں منصوبہ بنایا اور کہا کہ جی اب کیا کریں، سب کی دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ آسان طریقہ ہے، 9 کے 9 مل جاتے ہیں، جا کے ان کو رات کو قتل کر دیتے ہیں، خاموشی سے شہر سے نکل جاتے ہیں۔ صبح لوگ اٹھیں گے، شور اٹھے گا، بات چیت ہوگی، ہم تو جی ہے ہی نہیں شہر میں، تو ہم پر تو کوئی الزام ہی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک نکتے کی بات سمجھے دوستو، ان آیات کے اندر آپ اگر غور کریں، اللہ پاک نے جب ان 9 جماعتوں کی بات کی نا، 9 رہتن، کہ اس علاقے میں 9 سرغنے تھے، 9 جماعتیں کام کر رہی تھی غلط لوگوں کی، تو آگے فرمایا یفسدون فی الارض، یہ کیا کر رہے تھے؟ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے۔ لیکن بات یہاں آیت ختم نہیں کی، آگے کہا ولا یصلحون، اور اصلاح اور خیر کا کوئی کام نہیں کر رہے تھے، فساد کا کام کر رہے تھے، اصلاح کا کام نہیں کر رہے۔ تو ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب وہ تھے ہی 9 بدماش، سرغنے، غنڈے، تو ان کا کام تو فساد ہی ہے، اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔
آپ نے بھی سنا ہوگا، کسی نے تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ معاشرے میں، ماحول میں ایسے ہوتے ہیں جو غلط مشہور ہوتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ کسی خیر کے کام میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں دوستو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ جس سے کام لے لے دوستو۔ کبھی ایسے افراد وہ کر جاتے ہیں جو ایک نمازی نہیں کر سکتا، ایک شریف آدمی نہیں کر سکتا، یہ لوگ کر جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ حدیث پاک۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے اس دین کی مدد اور نصرت فرما لیتے ہیں کسی فاجر آدمی سے۔ ایک فاسق فاجر آدمی ہے، لیکن وہ استعمال ہو جائے گا اور دین کے لیے ایک ایسا خیر کا کام کر جائے گا کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے افراد میں کچھ خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، یہ بڑے کام کے بھی نکلتے ہیں دوستو، اور ہوتا ہے ہر آدمی ہر کام وہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ کر جاتے ہیں۔ بڑی باتیں ہیں، بہرحال خیر اس موضوع میں نہیں جاتے ابھی، لیکن یہاں آیت میں کیا بتایا کہ یہ ان میں سے نہیں تھے، یہ 100% کیا تھے؟ فسادی ہی فسادی تھے، شر ہی شر تھے، ان میں اصلاح کا کوئی پہلو کہیں سے تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے ایک تدبیر بنائی۔ تدبیر کیا تھی؟ کہ راتوں رات جا کر ان کے گھروں پہ حملہ کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، شہر سے نکل جائیں گے، ہم پر نام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ، بندہ تدبیر بناتا ہے، تقدیر اس پہ ہنس رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان تدبیر بنا کے چل رہا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے تدبیر بنائی، اب یہ جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، اللہ کی شان، اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، ایک پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے، بہت بڑی چٹان آ کے گری اور 9 کے 9 افراد اس کے نیچے دب کے ہلاک ہو گئے۔ کرنے کیا نکلے تھے، ہو کیا گیا؟ وہ سارا منصوبہ، وہ ساری تدبیر، اللہ پاک فرماتے وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر ان کی تھی لیکن ایک جوابی تدبیر ہماری بھی تھی پھر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا کہ اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ دوست، تو اس دنیا میں کتنے سارے معاملات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا بعض دفعہ ہمیں انسان کو علم بھی نہیں ہوتا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک چند سیکنڈ اور چند بالش کا فرق ہوتا ہے، انسان ادھر سے ادھر ہوتا ہے، کوئی چیز آ کے گر جاتی ہے، کوئی گاڑی گزر جاتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ پاک وہ حفاظت کا غیبی انتظام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کس کی برکت ہوتی ہے؟ یہ ان مسنون دعاؤں کی، صدقات کی، اعمال کی، جو حدیث میں ذکر آتا ہے نا کہ بھئی انسان اگر یہ پڑھ لے تو اللہ حفاظت کرتے ہیں، یہ کر لے، صدقہ دے دے تو اللہ پاک بلاؤں کو ٹال لیتے ہیں۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ چیز نظر بھی آ جائے، اس لیے علماء فرماتے ہیں اس زندگی میں کتنی مصیبتیں ہم پر ایسی آ کے ہم اس سے بچ چکے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہماری حفاظت فرما چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے مسنون اعمال کا، وظائف کا، صدقات کا، اس کا اہتمام کرتا رہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بری تدبیروں سے اور برے منصوبوں سے کیا ہوتا ہے، غائبانہ طور پہ محفوظ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے متبعین کی حفاظت فرمائی، اور جو منصوبے بنا رہے تھے وہ اسی زد کے اندر آ کے ہلاک ہو گئے اور مٹ کر ختم ہو گئے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد تاریخ اسلام کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی حسب ترتیب ہوگی، لیکن چونکہ عاشورہ محرم قریب ہے تو اس نسبت سے انشاءاللہ
گزشتہ اتوار کی طرح کل والی اتوار کی مجلس بھی خصوصی ہے، شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عاشورہ محرم کی شرعی حیثیت و حقیقت۔ تو بہت اہم مجلس ہوگی، خصوصی مجلس کل مغرب کی نماز کے بعد۔ تمام احباب سے درخواست ہوگی کہ اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر ضرور اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔